بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے ٹائکون، پراپرٹی مافیا ملک ریاض اور ان کے بیٹے عمران ریاض کی جو ہے وہ تمام اثاثجات منجمد کر دیے گئے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. جو ان کے نام پہ ذاتی پراپرٹیز تھیں وہ تمام جو ہے وہ بسرکار منجمد کر دی گئی ہیں، یعنی سیل کر دی گئی ہیں. جس میں بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہیں، جس میں بڑی لگژری قسم کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، ان کے نام پہ کمرشل کافی ساری پراپرٹی ہے. اس تمام کو جو ہے وہ بحق سرکار منجمد کر دیا گیا ہے. اور ملک ریاض کے گرد یہ اتنے بڑے لیول پہ پہلی دفعہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور ملک ریاض اس وقت اشتہاری ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سٹینڈ لیا جا رہا ہے. اور نیب اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، سب ملک ریاض کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. کیونکہ ملک ریاض بے تاج بادشاہ تھا اس ملک کا، جس نے ہر دور حکومت میں ہر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا اپنے سیٹنگ رکھی کہ گیکی بہتی گنگا میں سے بہت سارے ہاتھ دھوئے گئے. اربوں کی زمینیں سرکاری جو ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ لی گئیں. بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے گئے، اربوں خربوں کے جو ہے وہ آگے کاروبار کیے گئے. اور ملک ریاض بہت سیاںا آدمی ہے. اس نے زیادہ تر یہاں سے پیسہ نکال کے جو امپائر کھڑی کی ہیں وہ دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں. اور اس وقت وہ جو ہے ملک ریاض اور ان کا بیٹا دونوں دبئی میں ہیں. اور وہ ان کی وہاں پہ بہت بہت بڑی بڑی جو ہے وہ کمرشل پراپرٹیز ہیں. جہاں پاکستان میں وہ نہ بھی آئیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ اربوں میں نہیں کھربوں میں کھیل رہے ہیں. اور ان کے جو ملازمین کی تعداد ہے وہ بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. کیونکہ آگے جو کچھ لوگ جو ہے وہ دفاتر میں ہیں، تو پراپرٹی ڈیلرز جو ہے پاکستان کے وہ بھی ملک ریاض کی وجہ سے آج وہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز بنے ہیں. اور ان کی بھی آگے جو ملازمین ہیں ان کے جو اثاثجات ہیں وہ بھی کروڑوں میں اور اربوں میں ہیں. اس ملک کی کیا کیا داستان سنائی جائے. ملک ریاض کو کس نے اس لیول تک پہنچایا، یہ کھربوں کے کاروبار کون کون کرتا رہا، یہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے باشعور وہ سمجھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ تھے ملک ریاض کو بنانے والے. آج جب وہ مصیبت میں آیا تو وہ بنانے والوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اور اس وقت ملک ریاض جو ہے وہ فل ٹارگٹ ہے. عمران خان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کے گرد بھی اسی طریقے سے گہرا تنگ ہے جس طریقے سے عمران خان اور عمران خان کی فیملی کے نزدیک گہرا تنگ ہے. اسی طریقے سے ملک ریاض اور ملک ریاض کے بیٹے کے گرد گہرا تنگ ہے. اس کے بین الاقوامی سطح پہ جو ایسٹس ہیں اس کی بھی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آنے والی ہیں. اس کے اوپر بھی زور و شور سے کام جاری و ساری ہے. ناظرین، یہ پریکٹس ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. اور جب نواز شریف زیر عطاب آیا تو نواز شریف اور اس کی پوری فیملی کے، مریم نواز کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن بنگلور کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے ہیں برطانیہ کے اندر، انہی میں بیٹھ کے وقت بدلتے کوئی دیر نہیں لگی. اور 3.5-4 سال بعد انہی جو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، اسی پراپرٹی میں بیٹھ کے نواز شریف کے تمام کیسز بھی ختم کیے گئے. اور اسی پراپرٹی میں نواز شریف کو راضی کر کے، یعنی ایمن فیلڈ جو ہے وہ وہاں پہ جو ان کا فلیٹ ہے اسی کے اندر یہ سارے معاملات طے ہوئے. اور نواز شریف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان واپس لایا گیا. تو ملک ریاض کیونکہ نواز شریف سے بڑا گیملر ہے. نواز شریف تو پولیٹیکل آدمی ہے، اس کو تو پولیٹیکل کریٹیسائز ہوتا ہے. ملک ریاض نے تو ہر ایک کو ننگا کیا ہوا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا بیوروکریٹس ہیں، کیا صحافی ہیں، سب ملک ریاض کے ہاتھوں گروی ہیں. اور ملک ریاض نے ہر ایک کا منہ بند کیا ہوا ہے. کسی کو بنگلہ دے کے، کسی کو اربوں روپے کی پراپرٹی ڈونیٹ کر کے، کسی کو جو ہے وہ حج عمرے کرائے، کسی کو جناب سوئٹزرلینڈ میں جناب سیر کروائی. اور ہر جس نے بھی منہ کھولا ملک ریاض نے پیسوں سے اس کا منہ بھر دیا. اب جب ملک ریاض کے اوپر برا وقت آیا تو ابھی سب کو سامنے
جو ہے وہ سونگا ہوا ہے. کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں ہے. ملک ریاض کا دفاع کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے کیونکہ بڑی طاقتوں نے ملک ریاض پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے. لیکن آنے والی حکومت جو ہے جیسے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے 8 فروری کو اور ہماری حکومت بننے جا رہی ہے. وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ اندرون خانہ آزاد امیدواروں سے ڈیل ہو چکے ہیں اور آزاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن جیتے گی اور پھر وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھول جائے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکے گا, میں اس کو کسی صورت نہیں بننے دوں گا. یہ بلاول کی للکار جو ہے یہ معنی خیز ہے. اس کے اوپر ضرور غور و خوض کیا جانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ نون لیگ آس لگائے کہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ اکثریت دلوائی جائے گی اور نواز شریف وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بآسانی بن جائیں گے. وہ اس آس پہ نہ رہیں کیونکہ یہاں پہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. جو لوگ یہ گیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے گیملر ہوتے ہیں کہ وہ شطرنج کی طرح مورے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی خانہ بھی خالی نہیں چھوڑتے. اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید اس خانے میں یہ چلا جائے گا شطرنج کا مورا, وہ وہاں نہیں جاتا, کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بالکل آنکھیں اور کان کھول کے بیٹھنا ہوگا کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی ووٹرز کی بھی جو مایوس کن پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ نون لیگ کے تمام حلقوں میں آپ دیکھ لیں, لاہور خصوصی طور پہ میں کہوں گا جو گڑھ ہے اس کے اندر بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے. اور جو مختلف سروے ہیں, انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں, وہ بھی تسلی بخش نواز شریف کے لیے نہیں ہے. اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نواز شریف کا گراف نیچے گیا ہے. جو یہ ہر ایک بندہ اس کی پارٹی کے اندر اس کا گراف بہت نیچے گیا ہے کیونکہ پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. بڑے بڑے نام تھے جن کی وجہ سے یہ پارٹی قائم و دائم تھی, وہ تقریباً جا چکے ہیں. جو سب کا وزرائے اعظم وزرائے اعلیٰ بنے اور پارٹی کے وہ مین سٹریم میں تھے, آج ان کا نظریاتی اختلاف ہے نواز شریف سے کہ وہ نواز شریف وہی غلطی ماضی کی جو 3 دفعہ پہلے دہرائی تھی چوتھی دفعہ دہرانے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور نواز شریف کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کوئی وزارت عظمیٰ نہیں ملے گی, اگر مل بھی گئی تو وہ چلنے نہیں دیں گے اور جلد نواز شریف جو ہے پھر وہ ان کو وہ ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ بلاول کھل کے اب جو ہے وہ للکار رہے ہیں کہ جی نواز شریف بھول جائے کہ وہ وزیر اعظم بنے گا. وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا اور بلاول بھٹو خود ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم میں ہوں گا اور میں 10 نکاتی ایجنڈے کے مطابق عوام کی تقدیر بدلوں گا. لیکن یہاں پہ ووٹرز سپورٹرز کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت بھی جہاں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں وہ قیدی نمبر 804 کی حمایت میں نکل رہے ہیں. اور 804 کا گراف جو ہے وہ بہت اوپر آیا ہے اندر رہ کے بھی, اور اس کی جتنے بھی جو لوگ مختلف پارٹیوں میں تھے ان کے دل کے اندر بھی عمران خان کا قد کاج جو ہے وہ بڑا ہے اور نرمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے جب نکلنے لگیں گے تو وہ ووٹ لازمی عمران خان کو دیں گے. کیونکہ عمران خان نے کل ایک بہت زبردست بات صحافیوں کے سامنے کی اڈیالہ جیل کے اندر. انہوں نے کیمرے کی طرف, کیونکہ وہ اوپر سی کیمرہ لگا ہوا تھا جیل کی بارک کے اندر جہاں عمران خان ملاقات کر رہے تھے, انہوں نے وہاں اس آنکھ نظر اٹھا کے اس کیمرے کو دیکھا اور کہا کہ تمام پاکستان کی جتنی افواج پاکستان ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور بڑی تعداد میں اکا دکا کے علاوہ تمام جتنے بھی پاک فوج کے افراد ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ سب نکلیں گے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. 1-2 نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں پڑتی, لیکن پوری فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ کاسٹ کرے گی 8 فروری کو. تو 8 فروری ایک فیصلہ کن دن ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کرا کس کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ.